مسیح خدا میں عزیز مومنین، پچھلے اتوار ہم نے یسوع مسیح کے عظیم بپتسمے کی عید منائی ہے، جس کے ساتھ کرسمس کا موسم اپنے اختتام اور اپنی تکمیل کو پہنچا، اور آج ہم عام لطوریہ موسم میں دوسرا اتوار منا رہے ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی صلیبی قربانی پر دھیان و گیان کریں۔ مقدس یوحنا اصطباغی کی گواہی یسوع مسیح کو خدا کے برے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ ان الفاظ سے یسوع مسیح کی حلیمی اور سادگی کو سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے وہ اتنا حلیم اور فروتن ہے، اور انہی الفاظ کی مدد سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کتنا حلیم اور فروتن بنا دیا۔ لیکن بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جب یوحنا اصطباغی یسوع مسیح کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کی حقیقت بڑی گہری ہے اور بڑی وسیع ہے۔ مقدس یوحنا ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف دلوانا چاہتے ہیں کہ ہم پہچانیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ وہ خدا کا برہ ہے، وہ المسیح ہے جس کا لوگوں نے صدیوں سے انتظار کیا، اور جب یوحنا اصطباغی لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوحنا اصطباغی یسوع کی صلیبی قربانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جو کہ ایک بڑا بید ہے اور دھیان و گیان کے لیے آج کی تلاوت کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ صلیبی قربانی جو ہماری نجات کا باعث بنتی ہے۔ یسوع نے صلیب پر قربان ہو کر ہمیں نجات دی ہے۔ مقدس یوحنا یسوع مسیح کو المسیح کے طور پر متعارف کرواتا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ جس مسیحا کا صدیوں سے انتظار کیا تھا وہ آ چکا ہے۔ وہ مسیحا لوگوں کے درمیان ہے اور لوگوں کے ساتھ ہے۔ دوسری بات جو یوحنا اصطباغی لوگوں کو بتاتا ہے وہ یسوع کی قربانی کا عظیم مشن ہے۔ یہودیوں کے لیے لفظ برہ یا قربانی ایک ایسا لفظ تھا جس سے وہ بخوبی واقف تھے۔ جس قربانی سے یہودی واقف تھے یا وہ قربانی جو وہ عمل میں لاتے تھے وہ وقتی طور پر گناہوں کے کفارے کی قربانی تھی، لیکن یسوع مسیح کی صلیبی قربانی ہمیشہ کی نجات کے لیے ہے۔ یسوع نے صلیب پر قربان ہو کر، صلیب پر اپنا لہو بہا کر ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی بخشی ہے۔ یہ صلیبی قربانی یسوع مسیح کی کامل تابعداری کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یسوع نے اپنی صلیبی قربانی کے ذریعے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے، اس لیے یسوع مسیح صلیب پر اپنے آپ کو آسمانی باپ کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے آسمانی باپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ مقدس یوحنا ہماری مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں پر بھی دھیان و گیان کریں، اپنے گناہوں کے لیے سچی توبہ کریں، کیونکہ گناہ ہمیں خدا سے اور ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، اپنے گناہوں کی نشاندہی کریں اپنے آپ کے لیے، تاکہ گناہ کو اپنی زندگی سے، اپنے دل سے دور کر کے خدا سے اور ایک دوسرے سے میل ملاپ کریں۔ یسوع کی پاک صلیبی قربانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ہر قسم کی انا پرستی سے خالی کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میرا پیرو ہونا چاہے وہ ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع کی پاک صلیب کو اٹھانا خود انکاری کی ایک دعوت ہے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنے دلوں کو خواہشات سے، انا پرستی سے، خود غرضی سے خالی کریں، تب ہی ہم یسوع کی پاک صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چل سکتے ہیں، اس کی شاگردی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح کی ہم سب کے لیے جو دعوت ہے یہ شاگردی کی دعوت ہے، اور یوحنا اصطباغی جیسے کامل وفاداری کے ساتھ اپنے عظیم مشن کو پورا کرتا ہے، ایسے ہی ہم بھی بلائے گئے ہیں تاکہ ہم یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان لا کر
اس کے پیروکار بنے، اس کے وفادار شاگرد بنے۔ پوپ جان پال دوم جو ہیں وہ مقدس یوحنا کے ان الفاظ کو یوں بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ مقدس یوحنا اصطباغی کی یسوع المسیح کے متعلق گواہی کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے مقدس جان پال دوم نے مقدس یوحنا اصطباغی کے ان الفاظ پر دین و گیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اتنے سالوں کے بعد بھی مقدس یوحنا کی جو ایمانی گواہی کی گونج ہے وہ آج بھی ہماری دنیا میں ہمیں سنائی دیتی ہے۔ مقدس یوحنا ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم یسوع ناصری پر اپنے ایمان کی تجدید کریں اور مسیحا پر اپنے ایمان میں اور بھی زیادہ گہرائی حاصل کریں۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، یسوع المسیح جو خدا کا برہ ہے، جو صلیب پر اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کرتا ہے، اور جس نے صلیبی قربانی کے ذریعے ہمارے لیے فدیہ بن کر ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا ہے اور اپنے لہو سے ہمیں خرید لیا ہے، آئیے ہم اس کی وفادار محبت میں قائم رہیں اور یہ وفادار محبت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے رہیں، گناہ کی انکاری کریں، گناہ سے توبہ کریں اور خدا کی وفاداری کو اپنا لیں، یسوع المسیح کی کامل تابعداری کو اپنا لیں اور اپنی انسانی مرضی کے تحت زندگی نہیں بلکہ خدا کی پاک مرضی کو جاننے کی اور پورا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔